ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں ہونے والی بارش کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آج بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ گڈاب نوری آباد M9 موٹر وے پر تیز بارش، گلشن حدید میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، شارع فیصل پر بھی 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، گلشن اقبال، صدر، M جناح روڈ، لیاقت آباد، سولجر بازار، صدر ٹاور، گلزار ہجری، فیڈرل بی ایریا اور انچولی میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صبح سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جون آ گیا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ دسمبر آ گیا، کیونکہ موسم بدلی ہو گیا۔ کراچی کا نظام ہی ایسا ہے کہ موسم بدلی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ لیکن عمران خان صاحب سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کریں۔ موسم تو صحیح ہے، بس جو شہر میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جو سیوک ادارے اس کا یہ اگر خیال کر لیں تو آئی تھنک ہم جیسوں کو یہ پریشانی نہ ہو جو ہم یہاں کھڑے ہوئے۔ موسم تو اللہ کا شکر ہے اچھا ہو گیا یار، بہت بری حالت ہو گئی، صبح سے اتنی گرمی تھی، حبس کے مارے باہر گھوم رہے تھے، ابھی آ رہے ہیں رستے میں بائک بند ہو گئی ہے اور پیدل کر کھا رہے ہیں، ابھی گھر سے بلایا میں نے کسی کو پک کرنے کے لیے۔ بس یہ ہے کہ انتظامیہ تھوڑی حالت اچھی کر دے روڈ کی تو۔ جی ابھی بارش تو خیر ابھی شام میں بھی تھوڑی ہلکی پھلکی ہوئی تھی، صبح تو بہت زیادہ گرمی تھی، ابھی موسم بہت اچھا ہو گیا تو ابھی اچھا فیل ہو رہا ہے، ابھی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی، ابھی باہر نکلے ہم لوگ بھی گھروں سے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمی کراچی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کے ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں مونسون بارشوں کے نئے سسٹم کی آمد کے سلسلے میں بلدیہ عظمی کراچی میں ایمرجنسی نافذ کر کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمی کراچی اور تمام DMCs کا عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے سبب پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں نے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں نے سپریم کورٹ اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ شہر بھر میں بل بورڈز بدستور آویزاں ہیں۔ ضلع وسطی، ضلع شرقی، ضلع غربی اور ضلع جنوبی میں بل بورڈز کی بھرمار، ضلع ملیر اور ضلع کورنگی میں بھی دے وہیکل سائن بورڈز آویزاں ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بل بورڈ ہٹانے سے متعلق پراسرار خاموشی بھی برقرار ہے۔ بارشوں کے دوران دیو ہیکل سائن بورڈز گرنے سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اب خبر دیں گے کراچی کے ضلع وسطی سے، تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع وسطی انتظامیہ بل بورڈز اتارنے میں ناکام رہی۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے مختلف مقامات پر بل بورڈز کی اب بھی بھرمار ہے، جبکہ جا بجا بل بورڈز کی بھرمار نے بلدیہ وسطی ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر محمد علی زیدی، میونسپل کمشنر سمیت ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ محض پیسے بٹورنا چاہتی ہے، عوامی جانوں سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ کراچی کے بلدیہ وسطی انتظامیہ نے بل بورڈ اتارنے کے عدالتی اور NDMA کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ موسمی بارشوں کے سر پر ہونے کے باوجود بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف مقامات پر بل بورڈز کی بھرمار ہے۔ جا بجا بل بورڈ کی بھرمار نے بلدیہ وسطی ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر محمد علی زیدی، میونسپل کمشنر سمیت ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کے بلدیہ وسطی انتظامیہ کے لیے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کروانا ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ محض پیسے بٹورنا چاہتی ہے، عوامی جانوں سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ سر جہاں جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، اب ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہیں، بل بورڈز گر جاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ بل بورڈ، سائن بورڈ وغیرہ سب روڈوں پہ، سڑکوں پہ نہیں لگوائے جائیں، یہ ہٹائے جائیں۔ جو بل بورڈ لگے ہوئے ہیں روڈوں پہ، ان کو انتظامیہ کو ان سے بتہ ملتا ہے، پیسہ مل رہا ہے ان کو، اس وجہ سے یہ کچھ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا اور ایم لگے ہوتے تو کب کے ہٹے ہوتے ہیں؟ تو ان کو باقاعدہ ان کے اپنے جو حصہ ہے وہ مل رہا ہے، تو وہی کہاں ہٹائیں گے؟ عوام مرے زندہ رہے تو عوام کو تو کوئی ان کا خیال ہے ہی نہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بل بورڈز کی بھرمار اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں یا تو انتظامیہ مافیا کے خلاف بے بس ہے یا لاکھوں روپے نے انتظامیہ کی آنکھوں پر رشوت کی کالی پٹی باندھی ہے۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد رساق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔
اور اب خبر شامل کریں گے بلدیہ وسطی کے علاقے گلبرگ ٹاؤن سے. تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کھلے برساتی نالوں سے بڑے حادثات کا پیش خیمہ ہے, جبکہ گلبرگ کیفے پیالہ کے برساتی نالے پر حفاظتی دیوار تعمیر نہ ہو سکی. حفاظتی دیوار نہ ہونے سے قیمتی جانی نقصان کا خدشہ ہے. بلدیاتی ادارے قیمتی انسانی جانیں بچانے کے لیے اب تک اقدامات نہ اٹھا سکے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے احمد اسحاق ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے. جی احمد اسحاق, مزید کیا تفصیلات ہیں, بتائیے گا. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کروائے گا کون؟ یقینی طور پر کراچی کے تمام برساتی نالے اس وقت احتیاطی دیواروں سے محروم ہیں. میں اس وقت شہر کراچی جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں, یہ کراچی گلبرگ کا کیفے پیالہ کا نالہ ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 4 دیواری سے محروم ہے, جو متعلقہ محکموں کی عدم کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا رہا ہے. اگر بات کر لی جائے مرکزی نالے کی باؤنڈری کے حوالے سے, تو یقینی طور پر پورا نالہ ہمیں جو کہ احتیاطی باؤنڈری ہوتی ہے اس سے محروم دکھائی دیتا ہے. نہ صرف 4 دیواری سے یہ نالہ محروم ہے, بلکہ جو کہ سڑک ہے مرکزی سڑک کے دونوں طرف کی اور مرکزی شاہراہ, وہ اب کٹ کر نالے کے اندر گرتی اور دھستی چلی جا رہی ہے, جو کہ یقینی طور پر کسی بھی وقت کوئی بڑے جانی و مالی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اگر بات کر لی جائے اس مرکزی سڑک کے حوالے سے, یقینی طور پر اسٹریٹ لائٹ کوئی موجود نہیں ہے. پوری شاہراہ, پورا نالہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہے, جس کی وجہ سے دن اور رات کے اوقات میں علاقہ مکینوں کے مطابق درجنوں حادثات یہاں پر رونما ہوتے ہیں. یقینی طور پر جو انتظامیہ ہے وہ اس بات کا یقینی طور پر ایسا گما ہوتا ہے کہ انتظار کریے کہ جب کوئی بڑا جانی نقصان یہاں پر رونما ہوگا, اس کے بعد ہی یہاں پر انتظامیہ کو ہوش آئے گا اور اس کی 4 دیواری کو یقینی بنایا جائے گا, احسن و مرمت کو. میرا کیمرہ مین رشید لانا, اگر آپ اس وقت نالے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر سکے تو آپ بآسانی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کیفے پیالہ کا مرکزی نالہ ہے, جو کہ گزرتا ہوا گجر نالے میں جو ہے جاتا ہے, اور پورا نالہ اس وقت جو کہ احتیاطی باؤنڈری ہوتی ہے اس سے محروم ہے. اسٹریٹ لائٹ کی بات کر لی جائے تو پوری سڑک پر ہمیں کوئی اسٹریٹ لائٹ دکھائی نہیں دے رہی, ساتھ ہی ساتھ کچرے کے انبار لگے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے واضح طور پر یہ احکامات رہے ہیں ماضی میں بھی اور آج بھی. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور اب کچھ تذکرہ کریں گے دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کا. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے باعث دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر پانی سپلائی کی 2 لائنیں پھٹ پڑی ہیں, جبکہ پیپری اور گھارو پمپنگ اسٹیشن بھی بجلی کے عدم فراہمی کے باعث بند ہیں. بجلی کی بندش سے کراچی کو پانی کی سپلائی معطل ہو گئی. اور اب کچھ بات کریں گے جماعت اسلامی کے احتجاج اور دھرنوں کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پانی کے بحران پر واٹر بورڈ کے مرکزی دفتر کے گھیراؤ کی تیاریاں کر لی گئیں. شہر قائد میں جمعے کے روز 100 سے زائد مقامات پر دھرنے اور احتجاج ہوں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں دھرنوں کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے K4 منصوبے میں مسلسل مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. K4 منصوبے کی عدم تکمیل میں MQM PPP اور PTI سب شریک ہیں. PTI کے وزراء نے صرف زبانی دعوے کیے اور وعدے کیے. کراچی میں پانی کا بحران ختم کرنے کے لیے وفاقی وزراء نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے قبل سندھ حکومت نے اہم فیصلے کر لیے. آپ کو ان فیصلوں کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کراچی کی 3 یونین کونسلز کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے 3 یونین کونسل ضلع کیماڑی میں شامل UC گابوپڈ, مواچ اور لال بکر یونین کمیٹیز بن گئے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کی منظوری سے کیا گیا.
اور اب خبر شامل کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما قمر نوید جمیل کہتے ہیں کہ کراچی کو تقسیم کرنے کے لیے علیحدہ نئے ضلع بنا رہے ہیں. کماڑی ضلع بنانا بھی غیر قانونی اقدام ہے. مردم شماری میں بھی بے قاعدگیاں کی گئیں. جعلی ڈومیسائل پر لاکھوں لوگوں کو سندھ کے ڈومیسائل پر نوکریاں دی گئیں. ہماری اعلیٰ عدلیہ ججز سے گزارش ہے کہ ایم کیو ایم کی پٹیشن پر فی الفور فیصلہ دیں. توہین عدالت درخواست پر سندھ حکومت کو فریق بنایا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم رہنما قمر نوید جمیل، سابق ایم پی ایم محمد حسین اور دیگر نے حکومت سندھ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. ایم کیو ایم رہنما قمر نوید جمیل کا کہنا تھا کہ 3 جون کو سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی سندھ حکومت کمیشن پوسٹوں پر تقرریاں کر رہی ہے. 3 جون کو ہائی کورٹ کی حیدرآباد بینچ نے پبلک سروس کمیشن سندھ کا جو ہے اس کے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے نہ صرف پبلک سروس کمیشن کو ڈیزالو کر دیا بلکہ اس کے تمام جو رولز تھے ان کو بھی نل اینڈ وائڈ کر دیا. ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا سندھ لوکل گورنمنٹ کے سندھ یونیفائیڈ گروپ میں پورے سندھ میں تقرریاں ہوتی ہیں، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود 1600 ملازمین کی تقرری نہیں کی گئی ہے. لگ بھگ 1600 کے قریب ایس یو جی سندھ لوکل گورنمنٹ میں سندھ یونیفائیڈ گریڈ. یہ سندھ یونیفائیڈ گریڈ وہ ہوتا ہے جو حکومت سندھ اپائنٹ کرتی ہے اور پورے سندھ میں جو بلدیاتی ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے ان کے مقامی افسران کا حق مارنے کے لیے اپنے پاس سے حکومت سندھ کے پاس سے ڈی ایم سیز میں، کے ایم سیز میں، کارپوریشنز میں اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن میں تعینات کرتی ہے. یہ مختلف قسم کے جو بے قاعدگیاں تھیں اس کی بنیاد پہ لوگ ہائی کورٹ گئے تھے. ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا 3 جون 2021 کو، اس میں انہوں نے کلیئر یہ لکھا کہ 2018 کے بعد جتنے بھی امتحانات ہوئے، ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد جو بھی ٹینڈر ہوئے، جو بھی خریداری ہوئی، ان سب کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. قمر نوید جمیل کا کہنا تھا کہ کراچی کو تقسیم کرنے کے لیے علیحدہ نئے ضلع بنائے جا رہے ہیں. کماڑی ضلع بنانا بھی غیر قانونی اقدام ہے. مردم شماری میں بھی بے قاعدگیاں کی گئی ہیں. کیمرامین طارق کے ساتھ جی ایم گوپانگ، میٹرو 1 نیوز کراچی. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کے ہمراہ ضلع وسطی لیاقت آباد زون کا دورہ کیا. دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہریوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ضلع وسطی میں کچرے کے مسائل جلد حل ہوں گے. اسپینش یورپین کمپنی کو کچرا اٹھانے کا کام سونپا گیا ہے. کمپنی نے سینیٹری ورکرز کی سلیکشن، کمپیکٹرز کے لیے یارڈ اور دفاتر کے لیے ورکنگ کا آغاز کر دیا. جب تک کمپنی باقاعدہ طور پر کام کا آغاز نہیں کرتی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈی ایم سی وسطی کی انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے بیک لوگ اٹھانے کا کام انجام دے رہی ہے. انہوں نے لیاقت آباد زون کے پوائنٹس کلیئر دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. بارش کے انتظامات، پارکس اور شاہراہوں پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ماضی کو بھلا کر سب مل کر آگے بڑھیں. شہر کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، بارش کے انتظامات کا جائزہ لیا اور شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی. سائٹ ایریا میں بننے والی شاہراہ اور ہاکس بے روڈ کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ شاہراہ 400 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کی جا رہی ہے. اس روڈ پر 2.5 فٹ کے گھڑے موجود تھے. شاہراہ بن رہی ہے. 1 ہفتے کے اندر کارپیٹنگ شروع کر دی جائے گی. روڈ کا تقریباً 90%
50% काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मैं एक सर्विस लेन पर मौजूद हूँ। सिंध हुकूमत ने यह भी मुनासिब समझा कि जो ट्रक वाले हैं उनकी सर्विस लेन को भी ठीक कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पीछे वो मौरीपुर रोड है जो कि बेहतरीन तरीके से बना दी गई है और ये हमारा सर्विस लेन है। एक दिक्कत जो हमें आ रही है और मैं मीडिया के हवाले से इसको बड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये 3x3 की यानी कि 6 लेन ट्रैक मौरीपुर रोड सिंध हुकूमत ने बनाई है। वज़ीर आला सिंध के माविन खुसूसी आसिफ जान, डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अबड़ो, म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला किमाड़ी आफाक सईद, KMC और KDA के अफसरान के हमरा पाक कॉलोनी का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गटर बागीचा में वाक़ 162 एकड़ रकबे पर पार्क तामीर किया जाएगा। 10 एकड़ पर वाक़ मौजूदा पार्क को दुरुस्त करके शहरियों के लिए खोला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के शहरियों की तफरीह के लिए आइंदा दिनों में ये सबसे बड़ा पार्क होगा। ट्रांस लियारी पार्क की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाएंगे और इन दिनों पार्कों की तज़यीन व आराइश की जाएगी। इलाका मकीन ने बताया है कि यहाँ पे कुछ बुनियादी इशूज़ जो है पार्क के अलावा तो कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी होती हैं, कुछ इन्फोर्समेंट भी हो रही है। तो पुलिस को कह दिया है हमने, मीटिंग का भी यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि जिस जगह बयाबान जगह पर हम मौजूद हैं इस पार्क को ठीक किया जाए ताकि लोग आसानी से फैमिली आके इंजॉय कर सकें इस एरिया को, इस ग्रीन स्पेस को, और जो कुछ जराइम की आमाजगा बन गई है उस चीज़ को रोका जा सके। तीसरी चीज़ ये कि जो सरकारी ज़मीन है उसको सिक्योर किया जा सके ताकि मज़ीद कोई इसके अंदर कब्जा ना हो। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया उस्मा कराची के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। बल्दिया उस्मा कराची और तमाम DMCs का अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। बारिशों के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सख्त अहकाम जारी कर दिए। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का शहर की दीवारों को बदनुमा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला, सियासी जमातों और जाली आमिलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शाहराहों, दीवारों पर सियासी नारे और तशहीरी मवाद लिखना काबिल सज़ा जुर्म होगा। सड़कों पर वॉल चौकिंग करने वालों को 3 से 6 माह सज़ा और जुर्माना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर की दीवारों से समाजी और सियासी नारे मिटाए जाएं। दीवारें गंदी होने से शहर बदसूरत और बदनुमा लगता है। जिस तरह शहरी अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह शहर को भी साफ रखें। शहर कराची में सनअती मराकिज और शाहराहों की बेहतरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 2 अहम करारदादों की मंजूरी दे दी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पहली करारदाद में कराची में कायम तमाम सनअती और तिजारती मराकिज में 30 यौम के अंदर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची ने कहा कि सनअती और तिजारती मराकिज 30 दिन के अंदर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करें। बाद अज़ा इन सनअती यूनिट्स और तिजारती मराकिज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल KMC ने 2 करारदाद पास किए जिनको सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कानून की शक्ल हासिल है। पहली रेजोल्यूशन के तहत अब तमाम जो हमारे कमर्शियल मराकज़ हैं, सनती इदारे हैं, उसके अंदर जो आग के हालात से निमटने के लिए जो आलात होते हैं उनको नस्ब करना लाजमी होगा और हर बिल्डिंग के अंदर जो फायर एग्जिट है उसको बनाना लाजमी होगा। 30 दिन का टाइम दिया गया उन तमाम इदारों को कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स में, कमर्शियल सेंटर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को अवेलेबल कर दिया जाए और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को ये टास्क दी गई है कि उन तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना करें ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि क्या उन फैक्ट्रीज़ के अंदर आग के हालात से निमटने के लिए आलात मौजूद हैं, क्या उसके इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हैं और जो फैक्ट्रियाँ, जो बिल्डिंग्स, जो इदारे इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उसके खिलाफ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरी करारदाद में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर की अहम शाहराहों पर वाक़ई इमारतों को 180 रोज में तज़य्युन और आराइश, रंग रोगन मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स इमारतों के मालिकान को तज़य्युन और आराइश के लिए पाबंद करेंगे। ताख़ीर की सूरत में इन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी करारदाद जो KMC ने कल मंजूर की है वो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कराची की अहम शाहराहों पर वाक़ हैं, उनका बड़ा बुरा हाल है, वो बेहंगम नज़र आती हैं, उनका पेंट ख़राब हुआ हुआ है, उसका कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। तो उन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए भी 6 महीने का टाइम दिया गया उन तमाम बिल्डिंग्स को जो कि उन
اہم شاہراہوں پر واقع ہیں تاکہ وہ بھی اپنی بلڈنگز کی تزئین و آرائش کر سکیں, تاکہ وہ جو ایک آئے شور ہے ہمارے شہر کے اندر وہ ختم کیا جا سکے اور ان بلڈنگز کی تزئین و آرائش کی جا سکے. اگین جو بلڈنگ اس چیز کو فالو کریں گی وہ اپنے آپ کر سکتی ہیں, اور جو وائلیٹ کریں گی ان کے خلاف سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا حق KMC کو حاصل ہوگا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت KMC کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کے ہمراہ ضلع وسطی لیاقت آباد زون کا دورہ کیا. دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہریوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ضلع وسطی میں کچرے کے مسائل جلد حل ہوں گے. اسپینش یورپین کمپنی کو کچرا اٹھانے کا کام سونپا گیا ہے. کمپنی نے سینیٹری ورکرز کی سلیکشن, کمپیکٹرز کے لیے یارڈ اور دفاتر کے لیے ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے. جب تک کمپنی باقاعدہ طور پر کام کا آغاز نہیں کرتی, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ DMC وسطی کے انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے بیک لوگ اٹھانے کا کام انجام دے رہا ہے. انہوں نے لیاقت آباد زون کے پوائنٹس کلیئر دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا. MD زبیر چنہ نے مہم کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ لیاقت آباد زون سے مہم کے دوران 4,500 ٹن کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جا چکا ہے. بلا تاخیر تمام پوائنٹس کی صفائی یقینی بنائی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں مکمل کوارڈینیشن میں ہے. علاقہ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر کو بتایا کہ یہاں بڑی تعداد میں کچرا موجود تھا جو کہ اب صاف ہو گیا. علاقہ شاہراہوں پر جمع شدہ کچرا ہونے کے بعد بہتری نظر آ رہی ہے. اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظامانی, ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی علی زیدی, میونسپل کمشنر وسطی خالد ریاض اور دیگر افسران بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر علی احمد جان نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ضلع غربی میں عوام کو بہترین وسائل کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. برسات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بلدیہ غربی کے حدود میں موجود چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی اور چوکنگ پوائنٹس پر ڈی واٹرنگ کی فراہمی کے لیے افسران اور عملہ چوکس رہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی اور میونسپل کمشنر اشفاق احمد بلہ کے ہمراہ بلدیہ غربی ادارہ فراہمی نکاسی آب اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران کے تعارفی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر علی احمد جان نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر ہر فرد کو وسائل کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے 5 یونین کونسلوں کو ماڈل بنانے کی تیاری کریں. جب وہ 5 مکمل ہو جائیں تو اور 5 یونین کونسلوں کو ماڈل بنائیں. اس طرح ہم پورے ڈسٹرکٹ کو ماڈل بنا کر پیش کریں گے تو عوام کو بلدیاتی سہولیات کے فائدے نظر آ سکتے ہیں. تمام محکمہ جات اور یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی کے ادارے باہمی اشتراک عمل کو یقینی بنائیں. ادارہ فراہمی نکاسی آب اور سالڈ ویسٹ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرے. جو شکایات موجود ہیں ان کے خاتمے کے لیے جو مدد ہم سے درکار ہے اس کی نشاندہی کریں. ان کا کہنا تھا کہ اورنگی, سرجانی, مومن آباد اور منگو پیر کے علاقوں میں موجود شکایات کا ضلع ممکن بنائیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ حکومت سندھ کے ویژن کے مطابق کام کرنا ہی ہماری اولین ترجیح ہے. اجلاس میں تمام محکمہ جاتی افسران نے محکمہ جاتی کارکردگی اور درپیش مسائل سے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر کو آگاہ کیا. قبل ازیں ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کیا اور تمام یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے افسران کا تعارف بھی کروایا. اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے ہر سطح پر کاموں کا آغاز ہو گیا ہے. تمام اکائیاں یکجا ہو کر اپنے شہر کراچی پر قرض ادا کریں اور ہمارے اوپر اعتراض برائے اصلاح ضرور کریں مگر مخالفت میں جاری امور کو متاثر نہیں کرے. شہر کراچی کی تمام قوموں کا حسین گلدستہ ہے. اگر ہم اپنا کہتے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہوگا. ضلع کونسل کے مرکزی آفس میں انجینئرنگ ونگ کے افسران سے ترقیاتی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ ضلع کونسل اکثریتی دیہی آبادیوں پر مشتمل ہے. ان کو پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں سہولیات ملی, مستقبل میں بھی یہی طریقہ کار جاری رہے گا. میرے پاس جو ذمہ داری ہے وہ پارٹی قیادت کا مجھ پر اعتماد ہے. اس پر
پورا اترنا میرے فرائض منصبی میں شامل ہے. یہاں کے منتخب نمائندوں اور معززین سے اپنے روابط میں تیزی لائیں تاکہ مسائل پر میرٹ کے مطابق حل ہوں. ان کا کہنا تھا کہ پانی اور سیوریج کے حوالے سے ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. جو کمپنی ابتدا کے بعد بھی سست روی سے کام میں تاخیر کر رہی ہے ان کو نوٹس جاری کیے جائیں. سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صوبے بھر کے امور پر روزانہ کی بنیادوں پر بریفنگ کے ساتھ ہنگامی دورے کر رہے ہیں. ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں. ہمیں علاقے میں عملی کام ہوتا دکھائی دینا چاہیے. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ کاموں کو بلا تاخیر بر وقت ہونا چاہیے. جس محکمے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے تجربے کو بروئے کار برسات کی آمد متوقع ہے. متعلقہ محکمہ اس حوالے سے میدان عمل میں اپنے امور انجام دے. ایسا نظام بنا رہے ہیں جس سے شکایات کا جلد ازالہ ممکن ہو سکے. اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے تمام شعبے اہل علاقہ کی خدمات میں مصروف عمل ہیں. اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، ایکسین عبد الرحمان، نور جمالی، سابقہ رکن کونسل حاجی طارق عزیز بلوچ، حاجی ابو بکر میمن، جام عالم جوکی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.